بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شعبان کا آخری جمعہ آ گیا ہے اور چند ہی گھڑیاں باقی ہیں ماہ رمضان کی آمد ہے۔ ہر طرف ماہ رمضان کا استقبال کرنے کے لیے، ماہ رمضان کی برکتوں کے لیے، رحمتوں کے لیے اور فضیلتوں کے لیے ہر کوئی بڑی بے صبری سے انتظار کر رہا ہے۔ تو آج میں آپ کو ماہ شعبان کے آخری جمعہ کا ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جس کو آپ لوگ پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل میرا مالک، میرا پروردگار ماہ رمضان سے پہلے ہی آپ کے ہاتھوں میں اتنی دولت عطا فرما دے گا، اتنا رزق عطا فرما دے گا کہ کبھی بھی آپ لوگوں کو دولت کی کمی محسوس نہیں ہوگی، پیسوں کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ جب بھی آپ پریشان ہوں رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، پیسوں کے حوالے سے یا کسی بھی وجہ سے، تو اللہ عز و جل کو راضی کر لیا کریں۔ جب اللہ عز و جل راضی ہوگا، آپ رب سے مانگیں گے، وہ رب انشاءاللہ عز و جل دعاؤں کو قبول فرما کر وہ عطا فرما دے گا۔ دوستو، انسان کو اللہ عز و جل سے مانگنا چاہیے۔ جو ملتا ہے اللہ عز و جل کی ذات سے ملتا ہے، اس لیے ہر وقت اس سے مانگیں، سر بسجود ہو جائیں، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں۔ جتنے بھی آپ کے روزمرہ کے مسائل ہوں وہ سارے کے سارے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش کرنے چاہیے۔ آج میں آپ کو ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں، اس کے پڑھنے سے رزق کی تنگی انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائے گی، بے روزگاری نہیں رہے گی، اور اگر کاروبار ہے تو اس میں ایسی برکت آئے گی، پھر آپ سے وہ کاروبار سنبھالا بھی نہیں جائے گا، کیونکہ رمضان المبارک آ رہا ہے اور رمضان المبارک کی برکتوں سے انشاءاللہ عز و جل آپ اتنا فائدہ حاصل کریں گے، اتنی برکتیں حاصل کریں گے کہ آپ کے سارے بکھرے ہوئے کام سدھر جائیں گے۔ یہ عمل جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد آپ نے کر لینا ہے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ماہ شعبان المعظم کے آخری جمعہ کا یہ عمل بہت ہی مجرب عمل ہے۔ یہ جمعہ اتنا خاص ہے، اتنی خیر و برکت والا ہے، جس نے اپنی تقدیر بدلتے آج تک نہیں دیکھا۔ اگر وہ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس جمعۃ المبارک کو صرف ایک بار یہ عمل پڑھ لے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج ہر بندہ اسی باغ دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ میرا یہ کام پورا ہو جائے، میرا وہ کام پورا ہو جائے۔ کوئی بھی سکون میں نہیں ہے، چین میں نہیں ہے۔ آپ میں سے بہت سے ایسے بھائی ہیں، ایسی بہنیں ہیں جن کو رات کو نیند بھی نہیں آتی، چین نہیں آتا، اسی پریشانی میں رات گزر جاتی ہے کہ کاش میرا بھی یہ کام پورا ہو جائے، کاش میری بھی یہ حاجت پوری ہو جائے، کاش میری بھی اللہ سن لے۔ تو محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا یہ عمل پڑھنے کے بعد اللہ پر پورا یقین رکھیں۔ کئی سالوں سے جن کے کام رک گئے تھے، جن کا مقصد پورا نہیں ہو رہا تھا، وہ سمجھیں آج ان کی سن لی گئی ہے، چاہے پیسہ ہے، کاروبار ہے، نوکری ہے، شادی ہے، کچھ بھی ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے میرا کام فوراً ہو جائے، کسی بھی کام میں مشکل پیش نہ آئے، پریشانی نہ آئے، تو وہ آج کا یہ عمل لازمی کر لے۔ دوستو، یاد رکھیں، کسی بھی کام میں کامیابی پانا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا ہم سمجھ بیٹھے ہیں۔ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ عز و جل کو وقت دینا پڑتا ہے، اس کے آگے جھکنا پڑتا ہے، اس کو منانا پڑتا ہے۔ اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو آج ہر بندہ آسمانوں کو ہاتھ لگا رہا ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ سے دور ہو گئے ہیں، جس کے ساتھ ہمارا تعلق جڑا رہنا چاہیے تھا، آج ہم اس سے دور ہو گئے ہیں۔ جس کے ہاتھ میں ہماری تقدیریں ہیں، ہمارا نصیب ہے،
اگر ہم اس کو ہی بھول جائیں گے تو پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہماری حاجتیں پوری ہو جائیں، ہمارے مقدر بدل جائیں، کچھ بھی ہو جائے وہ رب عز و جل ہمیں نہیں بھولتا، انسان ہی بھول جاتا ہے، مگر وہ ہر لمحہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، جب چاہیں مانگ کر اس سے دیکھ لیں، وہ انکار نہیں کرتا، وہ ضرور عطا فرماتا ہے، جتنا اس نے لکھ دیا ہے، چاہے وہ اولاد ہو، پیسہ ہو، اس سے ایک ذرہ بھی کم نہیں ہو سکتا، مگر دعا ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسا ہتھیار ہے، ایک ایسی چیز ہے جو سب کچھ بدل کر رکھ دیتی ہے، جو لکھی تقدیر کو مٹا سکتی ہے۔ آج میں آپ کو جس عمل کے بارے میں بتاؤں گا، اس کو پڑھنے کے بعد جو دعا آپ منہ سے نکالیں گے، اللہ پاک اس کو قبول فرمائے گا اور آپ کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ میری ہر بہن، میرا ہر بھائی آج کا یہ عمل لازمی پڑھ لے۔ محترم دوستو، آج کے برکتوں والے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد محترم دوستو آپ نے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ ہو سکے تو جمعۃ المبارک کی نماز سے پہلے درود پاک کی کثرت کریں، اور پھر جب جمعۃ المبارک کی نماز ادا کر لیں پھر اس عمل کو پڑھ لیں۔ محترم دوستو، خصوصی دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے، اپنے لیے خصوصی دعا کروانے کے لیے اپنا نام، اپنا مسئلہ لکھ کر کمنٹس باکس میں سینڈ کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی، آپ کو خصوصی دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ تو محترم دوستو، آپ نے جمعۃ المبارک کی نماز پڑھ کے قبلہ رخ بیٹھنا ہے، اور پھر سب سے پہلے درود ابراہیمی 7 بار پڑھنا ہے، پھر محترم دوستو 7 بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، پھر محترم دوستو ایک تسبیح لے لینی ہے، تسبیح کے ہر دانے پر یہ اسماء مبارکہ پڑھنے ہیں: اللہ الواحد الخبیر۔ تسبیح کا ایک دانہ پکڑنا ہے، اس کے اوپر پڑھنا ہے اللہ الواحد الخبیر، پھر دوسرا دانہ پکڑنا ہے، اس کے اوپر پڑھنا ہے اللہ الواحد الخبیر۔ تسبیح کے ہر دانے پر یہ اسماء مبارکہ پڑھ لینے ہیں۔ جب ایک تسبیح مکمل ہو جائے پھر 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، اور پھر محترم دوستو 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ محترم دوستو، درود پاک پڑھنے کے بعد وہ تسبیح اپنے دونوں ہاتھوں میں رکھ کر محترم دوستو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر آپ نے دعا کرنی ہے، گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، آنسو بہا کر دعا کرنی ہے۔ آج مانگنے کا دن ہے، آج اس رب سے مانگ لینا ہے۔ محترم دوستو، رمضان المبارک کی آمد بھی ہے۔ محترم دوستو، جو کچھ مانگیں گے میرا رب عطا فرمائے گا۔ دولت مانگ لیں، اپنا رزق مانگ لیں، اپنی حاجتوں کا سوال کر لیں، اپنے لیے کامیابی مانگ لیں، مسئلے مسائل ختم ہونے کے لیے دعا مانگ لیں۔ محترم دوستو، میرا رب آپ کی نیتوں سے واقف ہے، آپ کے دلوں میں جو کچھ چھپا ہے اس سے باخبر ہے۔ آج مانگنے کا دن ہے، آج یہ عمل پڑھ کر جو مانگتے جائیں گے میرا رب عطا فرماتا جائے گا، آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل کو پڑھنے کی دیر ہوگی، میرا رب آپ کی تقدیر کے بند تالے کھول دے گا، میرا رب آپ کو وہ کچھ عطا فرما دے گا۔ آج یہ عمل پڑھ کر جو آپ مانگ لیں گے انشاءاللہ عز و جل۔